اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے حوالے سے یہ پروگرام مختلف موضوعات پر چل رہا تھا۔ گزشتہ 2-3 دن سے گھریلو ازدواجی زندگی کے تعلق سے چند باتیں عرض کی جا رہی تھی۔ گزشتہ عنوان تھا اچھی بیوی کے 22 خوبیاں، آج کا عنوان ہے اچھے شوہر کے 24 خوبیاں۔ ازدواجی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے شوہر اور بیوی دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں محبت کم ہو جائے تو پھر گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے اور اختلافات کا سبب بنتی ہے۔ تو گزشتہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر کسی بیوی کے اندر 22 خوبیاں ہوں تو وہ اپنے شوہر کی نظر کے سامنے اور اپنے گھر میں اچھی سے اچھی بیوی بنتی ہے۔ آج یہ بتایا جائے گا کہ اگر 24 خوبیاں مرد کے اندر ہو تو وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے نظروں میں اور معاشرے میں اچھا مرد کہلائے گا۔ تو ان 24 خوبیوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے۔ بیوی چاہتی یہ ہے کہ اس کا خاوند اس سے محبت کرے، محبت کا اظہار کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت سارے مرد یہ کہتے ہیں، اگر بیوی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہیں تو خاوند یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تم ہی سے محبت کرتا ہوں، اور کون ہے جس سے میں محبت کروں، میں تو تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ ایسے الفاظ نہ کہیں۔ بیوی چاہتی ہے کہ خاوند محبت کا اظہار کرے۔ تو پہلی خوبی یہ ہے کہ مرد اپنی محبت کا اظہار اپنی بیوی کے ساتھ کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شوہر خود ذمہ دار بنے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ گھر میں اگر بیوی کو کہیں جانا ہو یا کچھ کام کی ضرورت پڑے تو خاوند فوراً یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمارے امی سے پوچھ لو یا ابا سے پوچھ لو، یا پھر کوئی عورتوں کی شاپنگ کرنا ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری بہن کو لے کر جاؤ، ہماری بہن سے پوچھ لو۔ یعنی بیوی سے یہ کہنا کہ اپنے ساس سسر سے اجازت لیں اور ان سے مشورہ کریں، ان سے اپنی ضرورت کو پوری کروا لیں، یا پھر اگر کہیں باہر جانا ہو، عورت کا سپورٹ ہو یا کوئی ساتھی آپ کو چاہیے تو اپنی نند کو لے جائیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ مرد خود ذمہ دار بنے کہ وہ اپنی بیوی کے ہر کام کو کرنے والا بنے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں بھی مرد خود ذمہ دار بنے۔ ایسا نہیں کہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری صرف عورت پر ہے اور اس کو چھوڑ دے۔ بسا اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بچے کو گود میں لیا اور بچہ تھوڑا سا پیشاب کر دے یا تھوڑا سا رونے لگے تو بیوی کو فوراً آواز دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی بچہ رو رہا ہے، اس کو سنبھال لو، اور بچے کو یہ سکھانا تھا، یہ نہیں سکھایا، یہ آپ نے کیا ہے، یہ نہیں کیا ہے۔ ایسا اپنی بیوی سے نہ کہیں۔ مرد خود ذمہ دار ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں، جس طریقے سے ماں ذمہ دار ہوتی ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ شوہر کو تحمل مزاج ہونا چاہیے۔ بیوی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو اس کی باتوں کو برداشت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی، اس کو یہ گمان تھا کہ میری بیوی مجھے ستا رہی ہے تو میں حضرت عمر کے پاس جاؤں، کیونکہ وہ بہت غصے والے آدمی ہیں، تو وہ مجھے اجازت دے دیں گے کہ تمہاری بیوی تم کو ستا رہی ہے تو تم اسے مار دو یا پھر اسے سزا دو یا اس کو علیحدہ کر دو، چھوڑ دو۔ تو جب حضرت عمر کے گھر پر وہ آدمی گیا تو جا کر دیکھا کہ گھر میں خود حضرت عمر کی بیوی ان سے بحث کر رہی تھی۔ وہ آدمی تھوڑی دیر ٹھہرا اور پھر واپس جانے لگا۔ اتنے میں حضرت عمر گھر سے باہر نکلے اور اس آدمی سے پوچھنے لگے کہ بھئی آپ میرے گھر کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے ہیں؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں بیوی کے باتوں سے برداشت نہ کر کے آپ کے پاس آیا تھا کوئی حل نکالنے کے لیے، لیکن میں یہاں پر آ کر دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی بیوی خود آپ سے بحث کر رہی ہے، اس لیے لہٰذا میں واپس جا رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اپنی جذبات کا اظہار کرے۔ اگر کوئی ناگواری اس کو محسوس ہو تو وہ اپنے خاوند سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ تو بیوی کا حق ہے، اگر وہ کوئی بات آپ سے کہہ رہی ہے، کوئی غصے میں کچھ کہہ رہی ہے تو شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کی باتوں کو سنے اور تحمل مزاجی سے سنے، غصے میں نہ آئے۔ اور حضرت عمر کی بیوی کیا بات کر رہی تھی؟ اس وقت حضرت عمر کی بیوی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ روز رات میں جو محلے میں گشت کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ لوگوں کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ علاقے کی اچھی اچھی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔
یہ بات پر بحث چل رہی تھی. تو بیوی کا حق یہ ہے کہ وہ اپنی ہر بات شوہر سے کہیں، تو شوہر کو تحمل مزاجی سے سننا چاہیے کہ بیوی کیا کہہ رہی ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو نیکی میں بنائے رکھے. یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بچوں سے کہیں کہ آپ نمازوں کا اہتمام کریں، گھر میں کوئی غلط کام ہونے نہ دے. بیوی کی خواہش ہے تو شوہر خود ٹی وی لا کر دے دیں. بیوی کی خواہش ہے تو وہ خود ایسا لباس اپنی بیوی کو لا کر دے جو شرم و حیا سے بہت دور دور تک کوئی اس کا تعلق نہ ہو. تو شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو نیک بنائے رکھیں. ہر چیز، چاہے چھوٹا بچہ ہو یا گھر کی بیوی ہو یا گھر کے کوئی دیگر افراد ہو، تو مرد کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ گھر میں نیکی کا ماحول بنائے رکھیں. اچھی اچھی کتابیں گھر میں پڑھنے کا ماحول بنائیں، نمازوں کا اہتمام کرنے، فرائض، سنتیں، ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے گھر کے لوگوں کو تاکید کریں. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ بچوں کے سامنے بیوی کی بے عزتی نہ کریں. بیوی کو ہم بچوں کے سامنے ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں کہ تم نے کھانا دیر سے کیوں پکایا ہے، آپ کو معلوم نہیں مجھے آفس کو جانے کا وقت ہو رہا ہے، کیوں ایسا دیر کر رہی ہو، تم تو ایسی ہو، جب سے میرے نکاح میں آئی ہے تب سے ایسا ہی کر رہی ہو. اس طریقے کی بے جا فضول کی باتیں اپنے بچوں کے سامنے ہرگز نہ کریں. کیوں؟ یہ بچوں کی تربیت کا وقت ہوتا ہے. اگر آپ اپنی بیوی کی بے عزتی بچوں کے سامنے کریں گے، کل کے وقت میں اگر ماں کوئی بات اپنے بچوں سے کہے گی تو بچے یہی کہیں گے کہ تم کون سے اچھے تھے، ہمارے والد کو تم نے اتنا ستایا ہے، اتنی تکلیف دی ہے، تم کون سے اچھے تھے. بچوں کی بات پر، بچوں کی تربیت پر کوئی اثر ماں کا نہیں ہو سکتا. تو بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو عزت دے، احترام کریں. اگلی چیز یہ ہے کہ اگر بیوی غریب، اگر شوہر غریب بھی ہے تو بیوی اس کے ساتھ اچھے انداز میں رہ سکتی ہے بشرطے کہ شوہر اچھا ہو. ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بہت غریب گھرانے کے دونوں تھے، شوہر اور بیوی دو بھی بہت غریب تھے. اتنا غربت میں وہ گزارتے تھے کہ یوں کہا جا سکتا تھا کہ سال میں صرف ایک لباس ان کا خریدنے کا معمول تھا، اس کے علاوہ دیگر کوئی کپڑے نہیں پہنتے، اور دن میں ایک وقت کی روٹی کھایا کرتے تھے. کوئی اچھی چیز ان کے پاس میسر نہیں تھی. تو ایک مرتبہ ان کی شادی کی اینیورسری کا وقت آیا تو دونوں نے یہ سوچا کہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں. بیوی نے کچھ الگ ارادے کیے تھے، خاوند کے دل میں کچھ الگ ارادے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو تحفہ دیں اور یہ سرپرائز ہوگا، پہلے سے ہم اطلاع نہ کریں گے کہ کیا کیا چیزیں دینا ہے. تو بیوی ایک مرتبہ راستے سے گزرنے لگی تو دیکھا کہ مارکیٹ میں جو بالوں کی لگانے کی ویگ آتی ہے اس کی ایک دکان تھی. وہ ان ویگ کو غور سے دیکھنے لگی. دکاندار نے کہا کہ آپ اس کو غور سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بال اصلی ہے یا پھر نقلی ہے. اس دکاندار نے کہا کہ یہ اصلی بال ہے. جس عورت کے بال بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں ہم ان کے بالوں کو کاٹ لیتے ہیں، اس سے ویگ بناتے ہیں اور پھر اس کو بیچتے ہیں. وہ عورت کہنے لگی کہ میرے بال بھی بہت لمبے ہیں، اگر میں ان بالوں کو کاٹ کر آپ کو دے دوں تو کوئی قیمت دیں گے آپ مجھے اس کی؟ دکاندار کہنے لگا کہ اس کے بدلے میں آپ کو اچھی رقم مل جائے گی. بیوی نے اپنے سر کے سارے بالوں کو بنوا دیا اور پھر ان بالوں کو فروخت کر کے اس کی رقم کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیا. اس نے یہ سوچا کہ میں خاوند کو ایسا تحفہ دوں جس کو دیکھ کر میرا خاوند خوش ہو جائے. اس زمانے میں جو گھڑی ہوتی تھی وہ چھوٹی سی گول گھڑی ہوتی تھی جس کو ایک چین ہوتی تھی جس کو گلے میں ڈالتے تھے یا پھر ہاتھ میں لے کر چلتے تھے. جب وقت دیکھنا ہو تو پھر اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھتے تھے. لیکن اس کے خاوند کے پاس جو گھڑی تھی اس کی چین نہیں تھی، وہ صرف گول گھڑی تھی، وہ جیب میں رکھتا تھا، وقت دیکھنا ہوتا تو جیب سے نکالتا اور پھر جیب میں رکھ لیتا تھا. تو بیوی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کی چین خریدوں اور اپنی بیوی کو دے دوں، اپنے خاوند کو دے دوں. اس نے چین خرید لیا اور لا کر رکھ لیا اپنے گھر میں. جب اینیورسری کا دن آیا وہ دونوں ساتھ میں بیٹھے، کھانا کھائے، اچھی خوشی کی باتیں کریں. اس کے بعد بیوی کہنے لگی کہ میں نے آج آپ کو تحفہ دینے کا ارادہ کیا ہے اور تحفے میں نے آپ کو یہ چین لائی ہے. اس چین کو آپ اپنی گھڑی سے جوڑ لیں اور اپنے گلے میں رکھ لیں یا پھر ہاتھ میں یا پھر اپنے کندھے پر رکھ لیں. جب آپ کو وقت دیکھنا ہو تو آپ اس کو نکال کر دیکھ سکتے ہیں. خاوند کی آنکھ سے آنسو نکل گئے. وہ کہنے لگا کہ میرے دل میں بھی یہی خیال تھا کہ آج کے اینیورسری کے موقع پر میں بھی آپ کو تحفہ دوں اور اس تحفے کے لانے کے لیے میں نے اس گھڑی کو بیچ کر آپ کے لیے ہیئر کلپ خرید لایا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ شوہر کی خوشی کے لیے بیوی نے اپنے بالوں کی قربانی دی تھی اور شوہر نے اپنی بیوی کی خوشی کے لیے اپنے گھڑی کی قربانی دی تھی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں اتنی محبت تھی کہ اپنے پاس جو سب سے زیادہ محبوب چیز تھی اس کو قربان کر دیا ہے ایک دوسرے کی خوشی کے لیے. تو شوہر کو چاہیے
کہ غربت میں بھی بیوی خوش رہ سکتی ہے بشرطے کہ آپ اس سے محبت بھرے انداز میں پیش آئیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو بیوی کو پسند نہ ہو۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، اس موجودہ زمانے میں میرے برادر اکبر مفتی عبدالمعبود رحمۃ اللہ علیہ، ان کے انتقال کے بعد اہلیہ نے ایک بات بتائی ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے سر کے بال منڈوا کر گھر تشریف لائے تھے، یعنی جس کو ہم عام الفاظ میں گنڈو کہتے ہیں، سر کے بال منڈوا کر گھر تشریف لائے تھے۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ اس میں اچھے نظر نہیں آتے، یہ تھا مجھے اچھے نہیں لگ رہے۔ اس وقت مرحوم شخصیت نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہ ہو تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی اپنے سر کے بال نہیں منڈواؤں گا بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو۔ اس لیے کہ جو چیز بیوی کو پسند نہ ہو خاوند کو اجازت نہیں کہ وہ کام کرے، کوئی بھی کام ہو۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ 24 چیزوں میں اگلی چیز یہ ہے کہ بیوی کی خدمت خود کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی کو کوئی چیز لانے کی ضرورت ہو تو ہم نوکر سے نہ کہہ دیں، اپنے گھر میں خادم سے نہ کہہ دیں کہ بھئی ہماری بیوی کو یہ کام کی ضرورت ہے آپ پورا کر دو۔ ان کو کہیں جانا ہے تو ڈرائیور سے کہہ دیں کہ آپ لے کر چلے جاؤ۔ یا اسی طریقے سے کوئی بھی کام ہو بیوی کا تو شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کاموں کو خود کرے، نہ کہ کسی دوسروں کو اس کا ذمہ دار بنا دے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ بیوی اگر کوئی اچھی چیز پکا کر خاوند کے سامنے پیش کرے تو خاوند اس کی ہمت افزائی کرے، اس کی تعریف کرے۔ کوئی اچھی سی نئی ڈش بنا دے تو خاوند کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ کھاتے وقت ہاں بہت اچھا بنا دیے، بس اس طریقے کے نہ کہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا لذیذ آپ نے پکایا تھا، دل خوش ہو گیا ہے، دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ اس طریقے کے الفاظ اگر کہیں تو بیوی کے دل میں محبت اور اضافہ ہو جاتی ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ باہر کا کوئی غصہ اپنی بیوی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ آفس کا کوئی کام ہو، کوئی ٹینشن ہو، بس اوقات کوئی ٹیچر ہوتا ہے تو اسکول میں کسی بچے کو مار دیے، غصہ کر دیے تو وہ غصہ اپنے گھر پر لے آتے ہیں اور بیوی کے ساتھ غصے میں پیش آنے لگتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کرے۔ باہر کی جو بھی مصروفیت ہو، جو بھی غصہ ہو، جو بھی ٹینشن ہو، گھر کے باہر چھوڑائیں، گھر کے دروازے کے اندر نہ لائیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ بیوی پر ایسا کوئی عیب نہ لگائیں جو اس نے نہ کیا ہو۔ تم بالکنی میں کیوں ٹھہری تھی؟ تم فون پر کس سے بات کر رہی تھی؟ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا بھی کوئی عاشق ہوگا، تم کسی کو دیکھنے کے لیے باہر ٹھہر رہی ہے، تم کسی کو دیکھنے کے لیے اچھے کپڑے پہنی ہو، تم دکان نہیں جا رہی بلکہ کسی سے ملاقات کے لیے جا رہی ہو۔ اگر ساس نے کچھ بات کہہ دی تو تم نے میرے خلاف اپنے ساس کو ورغلایا ہے۔ اس طریقے کا ایسا کوئی الزام اور ایسا کوئی عیب اپنی بیوی پر نہ لگائیں جو اس نے نہ کیا ہو۔ اس سے بھی ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ اگلی چیز یہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت شوہر خوش داخل ہو، چہرے پر مسکراہٹ رکھے، خوشی کے ساتھ گھر میں داخل ہو، گھر میں پہنچنے کے بعد سلام کرے، موقع ملے تو معانقہ کرے، مصافحہ کرے، خوشی کے ساتھ اپنی بیوی سے پیش آئے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ جب بیوی شہوت میں ہو تو شوہر کو چاہیے کہ اس کے نشے کو اتار دے۔ اگر ملاپ کا ارادہ ہو بیوی کا تو شوہر معمولی چیز پر بہانہ نہ بنائے، میں تو آج تھک گیا ہوں، میں موڈ میں نہیں ہوں، مجھے کچھ کام ہے، مجھے سونے دو، مجھے بات کرنے دو، مجھے اپنے مصروفیت میں لگے رہنے دو۔ اگر اس طریقے کا کام خاوند کر دیں تو یقیناً ان دونوں کے درمیان میں جو شیطان ہوتا ہے وہ شیطان بیوی کے ذہن میں یہ خیال ڈال دے گا کہ یہ تو تمہارا ساتھی نہیں ہے، لہٰذا تم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی اور ساتھی کو ڈھونڈ لو، کسی اور سے اپنی خواہشات کو پوری کر لو۔ اس طریقے سے شیطان بیوی کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے۔ تو خاوند کو چاہیے کہ جس موقع پر بھی بیوی شہوت کے ارادے میں ہو تو اس کی خواہش کو پورا کرنے میں کوئی تاخیر نہ کرے، بشرطے کہ شرعی عذر نہ ہو۔ اگلی چیز یہ ہے کہ بیوی کو تحفے دے۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھ لیں کہ آپ جتنا قیمتی بھی تحفہ بیوی کو لا کر دیں، صرف 1% آپ کو تعریف ملے گی۔ ہاں آپ نے تو بہت اچھا لایا ہے لیکن اس میں یہ خرابی ہے، اس کا کریڈٹ جو ملے گا وہ صرف 1% ملے گا، زیادہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ 50,000 کا موبائل اپنی بیوی کو دیں تو وہ یہی کہے گی، شکرن نہیں کہے بلکہ یہ کہے گی آپ نے 50,000 کا ہی تو لایا ہے، میری سہیلی کے خاوند نے 60,000 کا لایا تھا۔ تو بیوی کی طرف سے جو کریڈٹ ملے گا، جو تعریف ملے گی وہ صرف 1% ملے گی۔ لہٰذا آپ ایسا کام نہ کریں کہ قیمتی تحفے دیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے تحفے، کم قیمت کے، معمولی قیمت کے تحفے دیں تاکہ بیوی کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ تحفے لانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کیا کیا مشقتیں خاوند کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ سفر پہ جانے کا ارادہ ہو یا کہیں دور جانے کا ارادہ ہو، چند دن کے لیے، چند ماہ کے لیے،
تو جانے سے پہلے اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے میلاپ کرے. یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جانے سے پہلے اپنی بیوی سے میلاپ کو لازم بنا لے. فضول میں ہم چلے جاتے ہیں اور آنے کے بعد بیوی پر کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کرتے, کوئی محبت بھری باتیں نہیں کرتے, میلاپ کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے. ایسا ہرگز نہ کرے, ورنہ پھر جتنے دن آپ سفر پہ رہیں گے, آپ اپنے سفر پہ رہیں گے, بیوی کسی اور سفر پر رہے گی. اس لیے جانے سے پہلے اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے میلاپ ضرور کر لیں. اگلی چیز یہ کہ بیوی کے لیے اچھے کپڑے اور خوشبو کا استعمال کریں. ایسا لباس اختیار کریں جو پرکشش ہو, بیوی کو پسند آئے. ایسا نہیں کہ باہر کے غیر محرم عورتیں پسند کریں, بلکہ بیوی کو پسند آئے وہ لباس جس کے متعلق بیوی یہ کہیں کہ اس لباس میں آپ اچھے نظر آتے ہیں, تو بار بار اس لباس کو دہرانے کی خواہش کرے. اور خوشبو کا استعمال ایسے کرے جس سے بیوی اپنی طرف راغب ہونے لگے. 24 کاموں میں ان کاموں کو یاد رکھنا ضروری ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ بیوی سے اگر ملاپ کرنا ہو تو پہلے سے اطلاع دے دیں. آپ اگر آفس میں ہیں تو فون کے ذریعے یا میسج کے ذریعے اطلاع دے دیں, یا پھر آپ رات میں ارادہ رکھتے ہیں تو صبح سے. یہ کوئی جانوروں والا کام نہیں کہ جب آپ کی مرضی چاہے, جب بیوی کی مرضی چاہے ایک دوسرے سے ملاپ کر لیں. ایسا ہرگز نہیں, پہلے سے ارادہ کریں. شریعت کا بہترین اصول یہ ہے کہ پہلے سے دونوں ایک دوسرے کو اطلاع کر دے. بیوی کہہ دے کہ آج میں ملاپ کرنا چاہتی ہوں, یا پھر خاوند کہہ دے کہ آج میں ملاپ کرنا چاہتی ہوں. کم سے کم 12 سے 14 گھنٹے ان دونوں کو پہلے سے تیاری کرنے کے لیے موقع ملے. اگر ایسا کریں گے تو ان دونوں کے درمیان میں میلاپ میں, محبت میں اور اضافہ ہو سکتا ہے. اگلی چیز یہ کہ لوگوں کے سامنے بیوی کو جب بلایا جائے تو اچھے نام سے, جیسے زینب جی, اسما جی. یہ شوہر کے لیے بے عزتی محسوس کرنے والا کام ہوتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو بلانے میں جی کا لفظ کیوں لگاؤں. لیکن اگر آپ ایسا کام کریں گے تو بیوی کے دل میں اور محبت میں اضافہ ہو سکتا ہے. ناموں کے ساتھ جی کا لقب لگا دے, محبت بھرے الفاظ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب بلاتے تھے تو عائش بھی کہہ کر بلاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کسی سواری اونٹ یا پھر گھوڑے کے اوپر جو بنا ہوا ہوتا ہے اس پر بٹھا دیے. جیسے بٹھانا تھا وہ سواری چلنے لگی تو اللہ کے نبی فرمانے لگے, ہائے ہائے میری تو دلہن چلے گئی. محبت بھرے الفاظ سے یہ کہا. چاہے تو یہ فرماتے کہ عائشہ چلے گئی یا میری بیوی چلے گئی, لیکن فرمایا میری دلہن چلے گئی ہے. تو اپنی بیوی سے محبت کے ناموں کے ساتھ بلایا کرے. ایسا نام نہ ہو جو بگاڑ کے الفاظ کے ساتھ, گالی گلوچ کے ساتھ, ارے ادھر آ, اگے ادھر آ, ایسے الفاظ کمبختی کے الفاظ ہوتے ہیں. ایسے ہرگز استعمال نہ کرے, بلکہ محبت سے بیوی کو بلائے. اگلی چیز یہ کہ مجمع کے اندر لوگوں سے زیادہ اپنی بیوی کو ترجیح دیں. کئی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ اپنی بیوی کو زیادہ ترجیح دیں. ایسا نہیں کہ بیوی ایک کونے میں بیٹھ گئی ہے اور اب دوسرے عورتوں سے باتیں کرنے میں لگ گئے ہیں. محرم عورتوں کی باتیں کی جا رہی ہے. نامحرم کو تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. محرم عورتوں سے آپ باتیں کرنے میں بیٹھ جائیں تو بیوی کو زیادہ ترجیح دیں. بیوی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے, آپ کسی اور سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں, ان سے باتیں کرنے میں لگے ہیں, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے. ایسا کرنے سے بیوی کے دل میں شک پیدا ہوگا اور یہ شک اتنی بڑی وبال بن جائے گا, ان دونوں کے درمیان میں نااتفاقی اتنی بڑھ جائے گی کہ ایک دوسرے کو چھوڑنے کے در پر آ جائیں گے. ایسا ہرگز نہ کریں. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب بیوی سے بات کرے تو نظر سے نظر ملا کر بات کرے. وہ آپ سے بات کر رہی ہو, آپ فون میں دیکھ رہے ہیں, کسی اور کام میں, سن تو رہا ہوں نا, کان سے سننا ہے, آنکھ سے نہیں سننا ہے نا. میں سن رہا ہوں, آپ بولتے جاؤ, میں سنتے جاؤں گا. اپنے فون پر لگے رہیں, کسی اور کام میں لگے رہیں. اس کی وجہ سے بھی بیوی کے اندر نااتفاقی پیدا ہو سکتی ہے. آخری چیز یہ ہے کہ گھر سے باہر جائے تو بیوی سے بوسہ لے کر جائے. اگر موقع ملے تو بوسہ لے کر جائے یا کم سے کم مصافحہ کر کے جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. گھر میں کوئی موجود نہیں تھے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا, تو آپ نے مجھے بوسہ لے کر گھر سے باہر نکلا ہے. تو خاوند کے لیے اچھا کام یہ ہے کہ جب گھر سے باہر جائے تو بیوی سے بوسہ لے کر جائے, یا کم از کم اگر گھر میں کوئی موجود ہے تو مصافحہ کر کے جائے یا پھر اچھی باتیں کر کے جائے. معزز ناظرین, یہ 24 کام تھے. اگر مرد اپنی زندگی میں ان کاموں کو لائے تو اس کی وجہ سے گھریلو ازدواجی زندگی بہتر بن سکتی ہے. ایک مرتبہ دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ وہ 24 کام, مرد کی 24 خصوصیتیں جس پر عمل کرنے سے ازدواجی زندگی بہترین بن سکتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر خود ذمہ دار بنے. دوسری چیز, شوہر کو تحمل مزاج بننا چاہیے. تیسری چیز, خاوند اپنی بیوی کی بات سنے. اگلی چیز, گھر کے ماحول کو نیکی میں بنائے رکھیں.
اگلی چیز، اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے، بچوں کے سامنے بیوی کی بے عزتی نہ کرے، غربت میں بھی بیوی خوش رہے گی اگر آپ اس کا ساتھ اچھے انداز میں دیں گے، بیوی سے سمجھداری کی بات کرے، بیوی کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے، بیوی کی خدمت خود کرے، بیوی اگر کوئی چیز پکائے تو اس کی ہمت افزائی کرے، اس کی تعریف کرے، باہر کا غصہ اپنی بیوی پر نہ نکالے، بیوی پر کوئی ایسا عیب نہ لگائے، کوئی ایسا الزام نہ لگائے جو اس نے نہ کیا ہو، جب بیوی شہوت میں ہو تو اس کے نشے کو پورا کرے، گھر میں خوش ہوتے ہوئے داخل ہو، بیوی کو تحفے تحائف دے، سفر پر جانے سے پہلے اور آنے کے بعد بیوی سے ملاپ ضرور کر لے، بیوی کے لیے اچھے کپڑے اور خوشبو کا استعمال کرے، بیوی سے ملاپ کرنا ہو تو پہلے سے اس کو اطلاع دے دے، لوگوں کے سامنے بیوی کو نام کے ساتھ اچھے القاب میں پکارا کرے، مجمع کے اندر لوگوں سے زیادہ، دوسرے عورتوں سے زیادہ اپنی بیوی کو ترجیح دے، جب بیوی سے بات کرے تو نظر سے نظر ملا کر کرے، بے توجہی سے بات نہ سنے، گھر سے باہر جانا ہو تو پہلے بیوی سے بوسہ لے یا پھر مصافحہ کرے، پھر گھر سے باہر نکلے۔ معزز ناظرین، اگر کوئی خاوند ان 24 باتوں پر عمل کر لے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے گھر کا ماحول بہترین بن سکتا ہے، اور یہ جو 24 کام بتائے گئے ہیں یہ کوئی ویسے عام الفاظ نہیں تھے، بلکہ شریعت کے حوالے سے ان 24 کاموں کو اکٹھا کیا گیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں بیوی کی 22 خوبیاں بتائی گئی تھی، اس پر بھی چاہیے کہ بیویوں کو عمل کریں، اور اس پروگرام میں شوہر کے متعلق 24 خوبیاں بتائی گئی ہے، اس پر اگر ہم عمل کر لیں تو گھر کا ماحول بہترین بن سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گھر کے ماحول کو اچھے ماحول میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔